اچھا عمر صاحب، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، بچہ چھوٹا تھا، آپ نے 81 میں دوبارہ ہندوستان جا کے شادی کی، پھر ان کو واپس یہاں لے کے آئے، تو اب وہ بیگم آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی اوکے. ان میں سے 5 لڑکیاں ہوئی ہمیں. ٹھیک ہے. جن میں سے 3 کی تو شادی کرا لی ہے. ٹھیک ہے. باقی 2 ابھی باقی ہیں اور ایک چھوٹا بچہ ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے. تو آپ لوگوں کے گھر میں اس وقت 4 لوگ رہتے ہیں؟ 4 لوگ. آپ 5 لوگ، آپ کی مسز، 2 بچیاں اور ایک بیٹا. پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. سب پڑھتے ہیں. آپ خود ایک ہی ہاتھ سے کام کرتے ہیں؟ اسی ہاتھ سے کام کرتے ہیں. روزے رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. پورے جاتے ہیں؟ پورے. نماز بھی 5. نماز بھی 5. تو یہ بتائیے، جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پیاس بھوک نہیں لگتی؟ لگتی ہے، مگر وہ پھر عادت سی ہو جاتی ہے نا. 2-4 دن لگتے ہیں، پھر عادت سی ہو جاتی ہے. پھر عادت سی ہو جاتی ہے. اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو آپ کا بیٹا سب سے بڑا بیٹا ہے، اس سے کچھ کہنا چاہیں گے سامنے کیمرے میں؟ اس سے کیا کہیں؟ جو کہنا جو دل میں ہے بولیے. باپ ہیں آپ، جو دل میں بولے. آپ نے خون پسینہ ایک کیا ان کے لیے، آپ بولیں جو بولنا چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ہم تو اس سے یہی کروں، اللہ اسے نیک ہدایت دے اور میری کچھ ہیلپ کر دے، کبھی میرے دکھ سکھ میں شریک ہو جائے، یہ کہنا چاہیں گے. تو آپ سے ملنے تو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نہیں آتے ہیں، بے شک آتے ہیں. ملنے آتے ہیں، ایسے آتے جاتے رہتے ہیں. بچہ گیا کیوں آپ کا ساتھ؟ اکیلے آپ تھے اور کوئی ایسا؟ شادی ہو گئی تو اس کی بیوی کی باتوں میں آ کے پھر چلا گیا وہ. مطلب یہ کہ وہاں پہ تو عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ساس اور بہو کی نہیں بنی، اس میں ایسا ہو جاتا ہے. لیکن آپ تو اکیلے تھے اس وقت؟ آپ تو اکیلے تھے؟ نہیں، شادی دوبارہ انڈیا سے شادی کر کے لایا. اس کے بعد اس بیٹے کی شادی کری نا بڑے. اچھا اس کے بعد بڑے بیٹے کی شادی اس کے بعد کری. تو اس میں کیا؟ وہ میری جو بیوی دوسری بیوی تھی نا، اس کی بھائی کی لڑکی ہے، جس میرے بیٹے کے گھر میں ہے نا، وہ بھائی کی لڑکی ہے، مگر ان کی نہیں بنی. بس پتہ نہیں آپس میں ساس بہو کی نہیں بنی. ہاں آپس میں ساس بہو کی نہیں بنی. وہ جو بہو ہیں وہ سگی بھتیجی بھی ہے. ہاں سگی بھتیجی ہے. میری بیوی نہ بننے سے باپ سے بیٹا جدا ہو گیا. باپ نے خون پسینہ اس کے لیے اس حالت میں کہ آپ کی کہانی آپ نے دیکھی سنی. اور بیٹے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا ایک مرتبہ رکھا ہے حدیث شریف میں، جس نے باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اس نے جنت کے دروازے. ہم نے تو اس کا دونوں رول ادا کیا، ماں کا رول بھی ادا کیا. اتنا سا چھوٹا تھا جبھی سے اس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا. دونوں رول ادا کیا، باپ اور ماں کا. کیا نام ہے ان کا؟ 30 سال کی محبت پر 30 ماہ کی محبت غالب آ گئی. سمجھ. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بہو جو ہے وہ بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی. میرا نظریہ یہ ہے کہ بہو لے کر الگ نہیں ہوتی، بیٹا اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے. صحیح ہے. باپ کے گھر سے کافی حد تک میں سمجھتا ہوں اس میں بیٹے کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بہو کی ساری کوششیں ٹھیک ہیں، بہت ساری بہویں چاہتی ہوں گی، بہت ساری ساتھ رہنا چاہتی ہیں، بہت ساری نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس میں زیادہ ذمہ داری بلکہ اصل ذمہ داری بیٹے کے اوپر ہے. اگر کوئی فیملی میں بریک ہوا ہے اس طرح سے تو اس کا ذمہ دار بہو یا بھابھی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ذمہ دار بیٹا اور بھائی. بیٹے کے اوپر ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ان کا فیملی میٹر ہے، ہم اس میں بول نہیں سکتے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بیٹے کو بلا کر ان کو بٹھا کر بیٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اگر ان کی بہو کو کوئی ان سے اختلاف یا ان کی وائف سے اپنی ساس سے کوئی اختلاف ہے تو اسے بھی قرآن و حدیث اور معاشرے کی روشنی میں اسے ہم سمجھا کے ان کو ملا سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اصل میں ایک تو اس میں اسلامی تعلیمات ہیں اور ایک معاشرے کی تعلیمات ہے. دو معاشرے کا ہمارا رویہ الگ الگ ہے. قرآن کے تحت تو اگر بہو کہے کہ میں نے حدیث کے تحت تو اگر بہو کہے کہ میں نے الگ ہونا ہے تو شوہر پابند ہے کہ اس کو الگ گھر لے کے. حدیث تو یہ کہتی ہے. اگر ہمارے اس میں یہ حق عورت کو دیا گیا ہے کہ وہ شوہر سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میں نے الگ رہنا. ایک بات بتائیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو اور آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ کے رہے؟ بالکل چاہتے ہیں. آپ کی مسز یہ چاہتی ہیں؟ بالکل چاہتی ہیں. وہ بھی چاہتی ہیں. وہ بھی چاہتی ہیں. ایک کوشش تو کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے غلط فہمیوں کی بنیاد پر. قرآن کہتا ہے نا سمجھاؤ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اخلاقی طور پہ بہت سارا کچھ کہا جا سکتا ہے. اور ان کے باپ نے اتنا زیادہ ان کے لیے کیا ہے اس کا حوالہ دے کے اس کی بہو کو بھی، ان کی بہو کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی، دونوں کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ تم اپنے باپ کے، ایک تو ماں باپ کے احسانات کبھی بھی ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن اسپیشلی ایک معذور باپ نے جس طرح بن ماں کے اس بیٹے کو پالا ہے تو یہ باپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹا اس کی خدمت کرے. ایک ٹیلی فون کال ہے روبینہ کی، آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم روبینہ. وعلیکم السلام صاحب. گڈ.
کہ بہت اچھے لگتے ہو, بڑے اسمارٹ ہو گئے ہو اور بھی اسمارٹ ہو گئے ہو. اور دوسرا شو کا مجھے پوچھنا تھا ساحر بھائی, یہ جو آپ نے نام رکھا ہے 10 تک کے بعد, اس کا مجھے بتائیں کہ کیسے چوز کیا تھا, اور ایک خواب کا پوچھنا ہے. اچھا, آپ کو پسند آیا 10 تک کے بعد؟ پہلے تو یہ بتائیے. اب مجھے تو بہت اچھا لگا, ویری نائس. یہ نام جو چوز کیا ہے یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے عمران اسلم صاحب, یہ انہوں نے چوز کیا تھا. اور اس کا مطلب یہ کہ 10:59 تک 10 ہی رہتے ہیں, لیکن 11 جیسے ہی بجتے ہیں تو 10 تک کے بعد, اور 10 تک نوک کو بھی بولتے ہیں, تو زوم آنے سی بات ہے کہ 10 تک کے بعد یعنی کہ 11 بجے سے اور 10 تک ہوتی ہے نوک, نوک کے بعد کیا ہوتا ہے, تو ہم کچھ تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ویری نائس, ویری نائس. اور مجھے خواب کا پوچھنا تھا کہ جیسے اگر آپ خواب میں ایسا ہو کہ آپ کو پیچھے بہت لوگ پڑے ہیں, بھلے کوئی جنگ ہو رہی ہے, بھلے کوئی لڑائی, میں نے بڑی دفعہ یہ خواب دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے مارنے کے لیے, اور میں چھپ رہی ہوں کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کسی کونے میں, کبھی کہیں, اور میرے ساتھ میری فیملی بھی کبھی کبھی ساتھ ہوتی ہے. اور اینڈ آف ڈے میں جب سو کے اٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا تھینک گاڈ میں بچ گئی نا. مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنے سچویشن میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ کبھی کسی طرح سے بھاگ رہے ہیں آگے آگے اور چھپ رہے ہیں کسی جگہ سے, اور یہ وہ, تو اس طرح سے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اچھا روبینہ, اگر آپ ٹیلی فون رکھیں تو ہم مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے, یوسف عظیمی صاحب سے بھی پوچھیں گے, ساجد صاحب سے بھی پوچھیں گے, لیاقت سے بھی پوچھیں گے, لیکن آپ کو ٹیلی فون رکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کو عیدی بھی بھیج رہے ہیں. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ساتھ بھائی مجھے چوڑیاں بھی چاہیے اور ڈریس بھی چاہیے تھا. اور جی, چوڑیاں کس رنگ کی پہنیں گی آپ؟ مجھے گرین کلر کی. اب فراز صاحب گرین کلر کی چوڑیاں ہیں, آپ ان سے چوڑیوں کا سائز پوچھ لیجیے. چوڑیوں کا سائز کیا ہے آپ کی؟ نہیں تو فراز صاحب کو خود بتانا چاہیے نا. ہاں فراز صاحب, کل کا جو ان کی پرفارمنس تھی. ہاں فراز جی, 2.25 اور 2.25 ہوگا, اور وہ مجھے ڈریس بھی گرین شیڈ میں, ذرا سا گرین شیڈ میں. اور جی ڈریس بھی گرین شیڈ میں چاہیے. چلیے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ جی, بہت 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 شکریہ. چھوٹے سے ایک بریک آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد اگر آپ بھی اپنے شیڈز کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں, رنگ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں, چوڑیاں چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ فراز صاحب ہمارے چوڑی ایکسپرٹ جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں آپ کی چوڑیاں دیکھنے کے لیے, آپ کی چوڑیاں ڈھونڈنے میں, تو پلیز گیو اس اے کال 0342207542. یہاں کال کرنے کا نمبر. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں. کیمرہ ادھر کرو, تم ادھر کرو کیمرہ. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.